السلام علیکم اور ہاں جی شکریہ بہت بہت، اور ہمارے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ اور میں وہیں سے بات شروع کروں گی، اگر آپ کو یاد ہو کہ کل ہی میں یہ بات کری تھی، آپ نے جب پوچھا تھا تو اس کے بارے میں کہ یہ جو سیز فائر ہے، یا مطلب میں میرا خیال ہے بہت جنرس ہو کے یہ بات کری تھی کہ شاید 6 مہینے، پر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ رک جائے گا معاملہ، یہ پھر ہوگا اٹیک۔ اگر فوراً نہیں ہوتا، میں نے یہ بھی کہا تھا 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں، 6 سال میں، تو لیکن یہ ہوگا۔ تو اٹیک تو ابھی نہیں ہوا، لیکن آثار پھر وہی پیدا ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کل بھی ہم نے یہی اسیس کیا تھا کہ یہ معاہدہ ہو کس کے درمیان میں رہا ہے، اور اگر مزید بات کریں جس پہ بہت سے لوگوں کو بہت سی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ معاہدے کروا کون رہا ہے، تو ایک ٹیم ہے جس کی ٹیم کے کچھ حصہ درمیان میں ہے، لائک جو میڈیشن کروا رہے ہیں، میڈیٹر کہہ لیجیے، میڈیٹر تو نہیں کہیں گے، پیغامات لے جا رہے ہیں، اور ایک پارٹی ہے، باقی سب ایک طرف ہیں۔ اصل میں تو معاملہ صرف یہ ہے، دنیا ایک طرف ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ کچھ ممالک نے اب کہہ لیجیے اس کا مظاہرہ کیا کل کا، اور تھوڑا بہت ان کو سمجھ آ رہی ہے، تو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ اس کا حصہ نہیں بن رہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بہتر ہیں، علاوہ اس کے کہ اور جو اس میں رول پلے کر رہے ہیں اس طرح کا کہ ایک کنفیوزنگ اور ایک پارٹی کو تو آپ بہت کیٹر کر رہے ہیں، دوسری کو نہیں کر رہے، ایسے یہ اتنی بڑی وار ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پورا ایران سٹیک پہ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے، جو ان کے نقصانات ہیں، اس کو اگر ذہن میں رکھ کے اگر آپ یہ میڈیشن کروائیں گے تو کوئی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے کہ ہم پبلک میں بہت بڑی چیز بن رہے ہیں، ہم دنیا میں بہت بڑی چیز بن رہے ہیں، ہماری تصویر چھپ رہی ہے، ہم کوئی کہلائیں گے پیس میکر، چاہے ہم نے پیس کروایا یا نہیں کر، تو یہ کام ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بڑا خلوص نیت کا کام ہے، جس میں سراسر ایران کی ڈیفنس، ایران کی پروٹیکشن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ امریکہ تو آپ کو پتہ ہے سپر پاور کے نشے میں رہا ہے، اور اس نے پھر اٹیک کر دینا ہے، ادھر نہیں کرے گا تو ادھر کر دے گا۔ ایران نے کسی کے اوپر نہ اٹیک کیا، ایران نے نہ کسی کو دھمکی دی، ایران نے نہ کچھ کیا، ایران اپنے آرام سے اپنی ملک کی ڈیفنس اور ترقی کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اب اٹیک کر دیا اس نے، اس کے لیے کیا، اینڈ دس از ایران's رائٹ۔ اور ایران نے ابھی بھی یہ نہیں کیا کہ اس نے جا کے عراق پہ قبضہ کر کے تو وہ کہہ رہا ہے اب میں یہاں سے لڑوں گا، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ایک اور کسی یورپ کے ملک میں جا کے وہاں اپنی بیس بنا کے لڑوں گا، وہ کہہ رہے جی یہاں سے بیسز اپنی آپ ہٹا لیجئے، یہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اس لیے بند کروں گا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو آپ میرے ملک میں گھس آئیں گے۔ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کریں، ایئر فورس کے اٹیک کی بات کریں، تو یہ یہاں ہے، ناجائز حملے مجھ پہ نہ کریں، میرا آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ سچی تو بات یہ ہے کہ امریکہ پر ایران کا لینا دینا کیا ہے؟ نہ ان کے بارڈر ملتے ہیں، نہ ان کا ایران ان کا لے کے کھا رہا ہے، نہ ایران کی جو کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ سمجھے کہ جی ان کا حق ہے جو ایران مار رہے ہیں۔ تو یہ ہاں چائنا اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اس پہ گلف کے ممالک کر سکتے تھے آپس میں، یا پھر یہ ارد گرد کے ممالک کو کوئی اعتراضات ہو سکتے تھے، وہ آپس میں لڑتے ورتے جو بھی کرتے، امریکہ کا تو کوئی تک ہی نہیں تھا۔ اگر آپ اسرائیل کو بھی دیکھیں تو اس کا بارڈر نہیں ملتا ایران کے ساتھ، تو اسرائیل کس بات پہ چاہتا ہے وہاں پہ اٹیک کرے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے ڈر ہے، مجھے تھریٹ ہے، یہ مجھ پہ ایک دن حملہ کرے گا اور یہ نیوکلیر ویپن بنا لے گا، تو بھائی تم نے تو پہلے سے نیوکلیر ویپن بنایا ہوا ہے۔ سو اتنی نان سینس یہ وار ہے، اور وار یہ اس چیز کی ہے کہ ہم قابض ہو جائیں تمام جو ریسورسز ہیں، اور ہم قابو ہو جائیں، ہم یہ سارے حصے کو ملیا میٹ کر دیں، یعنی یہ سارے مڈل ایسٹ کو اور گریٹر اسرائیل میں تبدیل کریں اس کو۔ تو اب یہ صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک دن بھی نہیں گزرا اور انہوں نے جو بیانات دینے شروع کیے، یا تو کوئی جو بہت سے لوگوں نے اسیس کیا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اگر سائیکولوجیکل ایشوز نہیں ہیں تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ ان کے ارادے وہی ہیں جو ہم شروع سے اسیس کر رہے تھے، کہ یہ کچھ بریک لے کے، جب ان کا ایئر فورس کا جو حملہ تھا جس میں انہوں نے ان کی یورینیم چرانے کی کوشش کی تھی، ریچ یورینیم جو وہ تھے ان کے ریزروز، ان کو یا اسٹوریج جو تھی اس کو، اس وقت یہ بہت بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کو کچھ پلاننگ کرنی تھی اگر انہوں نے ان کے دماغ میں جنگ کو آگے بڑھانا تھا، جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک انہوں نے اپنی فوجیں ادھر پہنچائیں، انہوں نے محاصرہ کیا نیول، اور اپنی جو بھی جہاز وہاز پہنچا کے اور اپنے فوجی پہنچائے، تو انہوں نے کوئی اپنی کیلکولیشنز کی ہوں گی، جو میں سمجھتی ہوں کہ ایران کے ساتھ ان کی کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی۔
ایران کو بھی نقصان پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایران بالکل کوئی آرام سے بیٹھا رہے گا, ایران کو بھی اور مزید نقصان پہنچے گا. لیکن یہ اب کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اب ایران بھی پریپیئرڈ ہے, اگلے مرحلے کے لیے بھی پریپیئرڈ ہے. جتنے یہ اسمارٹ ہے ایران اس سے زیادہ اسمارٹ ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایران نے اس وقت میں دنیا کے اوپر یہ بات ثابت کر لی ہے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور اسی جنگ میں ایک طاقت ابھر آئے, یہ بہت بڑی بات ہے. ناٹ ایز اے وکٹری کے طور پہ کہ جس نے جنگ میں دوسرے کو ہرا دیا, بلکہ ایز اے اکانومی وائز وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت دکھائی دے, اکانومی اینڈ یہ ملٹری وائز. سو یہ دونوں صورتوں میں ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹرانگ پاور ہیں, ایک مطلب چوتھی پاور ہے. economic. Don't you think Iran mentally and militarily ready to embrace the second phase of the war, which would be much more lethal, much more disastrous, and much more alarming for the region and for the world? دیکھیے ایران نے یہ بات اگر آپ یاد کریں تو ڈے ون سے انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا سیز فائر چاہیے. یہ سیز فائر امریکہ نے کہا, یا جو امریکہ کے پیغام لے کے گئے بار بار بہانے بنا کے کہ ہم کہہ رہے ہیں, جو پکڑے بھی گئے, تو وہ انہوں نے کہا. سیز فائر کے لیے ایران نے کبھی نہیں کہا, بلکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اب ہم اعتبار ہی نہیں کرتے, اب ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کریں تو کیسے کریں, ہمیں اتنی بار یہ بریچ ہو چکا ہے ٹرسٹ ہمارا, اتنی بار ہمیں بیک سٹیپ کیا گیا مذاکرات کے دوران میں, ہم یہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, اب ہم جنگ لڑیں گے. اور اس نے بلکہ یہ کہا تھا کہ جو ایران کے جو بیانات تھے اس میں کہ دا ڈورز آف ہیل آر اوپن, تو آؤ لڑو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے, بوٹس آن گراؤنڈ ہو گے, وہ کہتے ہیں آؤ, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ تم آؤ. کیونکہ انہوں نے اپنا اب کانفیڈنس, ہو سکتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل گیم بھی ہو ساتھ, لیکن ان کو یہ بھی یقین ہے, اور انہوں نے اس کے لیے ہائرنگ شروع کر دی. ہائرنگ مینس والنٹیئر رجسٹریشن, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 12 ملین لوگوں نے اس کو رجسٹر کیا. 90 ملین تو ان کی آبادی ہے, تو 90 ملین سے زیادہ, تو بچوں نے بھی کر دیا ہوگا, جو بھی ہے. اور وہ اس طرح سے ہی چلتے ہیں. پھر ان کی جو فوج کا جو طریقہ ہے, انہوں نے یہ سیکھ لیا وہ اپنے ارد گرد کے ممالک سے, خصوصاً اپنے خاص ہمسائے سے, کہ ایک شخص کے ہاتھ میں نظام نہیں دینا فوج کا, اس کے بعد پوری فوج اس کے پیچھے مطلب چینز پہن کے جیسے چل پڑتی ہے, حکم کی مطلب غلام ہو جاتی ہے. تو ایک حکم اگر ٹھیک ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا, غلط ہو گیا تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کو ڈیوائڈ بھی کر دیا, اور میرا خیال ہے 31 ان کی وہ انہوں نے ڈفرینٹ وہ بنائی ہیں, کہہ لیجیے رجمنٹس کہہ لیجیے, جو بھی اس کو کہہ لیجیے آپ, مطلب اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اور وہ سب انڈیپینڈنٹ ہے مگر کولیبریشن میں کام کرتی ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا ابھی جو پچھلے دنوں جب یہ بوٹس آن گراؤنڈ کا سب کچھ ہو گیا تھا, جہاز ارد گرد آ کے انہوں نے نیول بھی جمع کر دیے تھے, اس کو بھی بلا رہے تھے, اس کو بھی جاپان سے بھی آیا تھا, ڈسٹرائر آ گیا تھا, اور وغیرہ وغیرہ. اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا ایران نے کہ آپ لوگ ان تمام جو ان کی 31 جو ان کے کہہ لیں فوج کے جو کیا کہیں گے اس کو, سم تھنگ لائک پارٹس ہیں جو بھی فوج کے علیحدہ علیحدہ 31 different regiments. ریجیمنٹس ہیں, رائٹ. تو ان کو علیحدہ سے کہہ دیا تھا, دے کے ساری کوشچنس وغیرہ سب کے کیا کیا کرنا ہے, ان کو پورا پلان دے کے یہ کہہ دیا تھا کہ اسٹل تم لوگ اپنے اون ڈیسیژنس لے سکتے ہو, جسٹ ان کیس تم لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہیڈ آفس ہے, یعنی جیسے پارلیمنٹ ہے یا کوئی بھی جو لیڈر ہے, کوئی نہیں بچا, تو تم لوگ انڈیپینڈنٹلی اسی اس کے اوپر پیٹرن پہ کام کر سکتے ہو, اپنے لیے ڈیسیژن لے سکتے ہو. مطلب انہوں نے, آپ سوچے کہ انہوں نے کتنی آگے تک کا سوچ لیا تھا. ایسا نہیں سوچ رہے تھے جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا, وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی کچھ ہو سکتا ہے یا اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ سب مطلب گھوڑے پہ چڑھ کے بات کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سب بھی ختم ہو گئے تو تم لوگوں نے لڑنا ہے اور اپنے اون لڑنا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایران نہ صرف یہ کہ ملٹری وائز اپنے آپ کو تیار تو سمجھتا ہے, اسمارٹ بھی ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے, بن بھی رہا ہے, ابھی بھی کنٹینیوس بنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مینٹلی جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں نا, وہ کوئی اور ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. ابھی ہم اس جذبے پہ نہیں جاتے کہ جو یہ جس کو ہم یہ جذبہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جذبہ, وہ بالکل ہی علیحدہ چیز ہے. چلیں اس کو شاید کوئی اور ریکگنائز نہ کر سکتا ہو, اس کو کوئی پہچان نہ سمجھ نہ سکتا ہو,
لیکن اس کو سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ مینٹلی ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس پہ فیصلہ کر لیا اور ہم نے یہ لڑنا ہے، ہم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کو ہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مر جائیں گے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ کیا انہوں نے کوئی تیاری کی ہوگی؟ تو بالکل کی ہوگی۔ یہ جو سیز فائر کا جو ٹائم ملا ہے، انہوں نے بھی سانس لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ نے اپنی پلاننگ کی ہوگی، مین وائل انہوں نے بھی پلان، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو امید نہیں تھی کہ 2 ہفتے بھی چلے گا، ان کو یہ بھی شک تھا کہ اگلے دن پھر حملہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بہت اچھی تیاری کی ہوگی، مزید کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی اور پلان بھی تیار کر لیے ہوں گے، اور اگر امریکہ کرتا ہے حملہ یا اسرائیل کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک بڑی واضح شکست ہونے جا رہی ہے، پہلے بھی خاصی واضح شکست ہوئی ہے، نقصان بھی ہوگا، بلڈ شیڈ بھی ہوگا۔ صرف اس میں جو میں اس کو سیلفش تو نہیں کہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے جب میں یہ بات کرتی ہوں تو سیلفشنس نظر آتی ہے مجھے اس میں۔ جو سب سے زیادہ خدشہ دکھائی دیتا ہے، جو افسوس جس میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید زندگی بھر کا افسوس لگ جائے، کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کا جو کردار ہے، جو اس کے لیے ہمیں سلولی ہمیں دکھائی دیتا ہے ارد گرد کہ ان کی فوجیں چلی گئی ہیں سعودی عرب میں، اور یہ اگر امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے ایران کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، سپوز خدا نہ کرے ایسا وقت آئے، تو میرا خیال ہے کہ تمام پاکستانیوں کے لیے، ایرانین تو بیچارے اس قسم کے دکھوں کے عادی ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ آئندہ آنے والے وقت کے لیے تو آپس میں دلوں میں جو گرا پڑے گی سو پڑے گی، لیکن یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا امتحان پاکستانی عوام کا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بس میں تو کچھ ہے نہیں کہ وہ کیا کریں گے، اور اگر فوج ایران کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت میں لڑنے کے لیے، تو اس سے زیادہ شرم کا یا برا مقام کوئی نہیں ہو سکے گا کہ اگر یہ وقت آ جاتا ہے، آپس میں چلے جو لڑ رہے ہیں وہ تو لڑ رہے ہیں، اس میں نیوٹرل بھی ہو جائے اگر پاکستان، اور لڑائی میں کسی بھی طرح حصہ نہ لے تو بھی بڑی غنیمت ہوگی۔ اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو یہ 3 بڑے نقصانات ہوئے یو ایس کو، یو ایس ہیز لاسٹ اس امیج، جو لیوریج تھا اس کو لوز کیا، ویسٹرن الائز کو یوز کیا، نیٹو وغیرہ سب آپ کو پیٹ دکھا گئے، اور اکنامکل لاس۔ آپ ان تینوں ڈیزاسٹرس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟
دیکھیے آپ نے جو پوائنٹس بولے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہی اصل میں حقیقت ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا نقصان امریکہ نے اس وار سے اٹھایا ہے، ایران کو اور طرح کا نقصان پہنچا ہے، لیکن ہم لوزر اگر کہیں اور اگر ہم کہیں کہ ڈیفیٹ، صرف ڈیفیٹ نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ جو امریکہ کو جو نقصانات پہنچے ہیں وہ وقتی نہیں ہیں، وہ ایک مطلب ہیوج نقصانات ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ایک جو تصویر تھی وہ تصویر بدلی ہے، اس کی طاقت واضح طور پر کم ہوئی ہے. اس وقت انڈیا بھی اس وقت چائنیز کرنسی میں پے کر رہا ہے جو آئل اور وہاں سے گیس لے کے جا رہا ہے. ابھی تو آج انہوں نے ایک جہاز ان کا واپس بھیج دیا ہے ایران نے، جو میں نے آخری خبر سنی تھی. اس کے بعد ہم مشاعرے میں چلے گئے تو وہ نہیں سنی، دوپہر میں جو تھی اس میں انہوں نے انڈیا کا ایک جہاز واپس کر دیا تھا. بہرحال ان کو کھول دیا تھا رستہ، لیکن جو وہ پے کر رہے تھے وہ چائنیز کرنسی میں کر رہے تھے. اور بھی سب جگہ اس کو اب امریکہ کچھ نہیں کر سکتا. تو امریکہ نے کیا نقصان اٹھایا؟ امریکہ، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایران سے کہتے تھے ہمیں تھریٹ ہے. اب ایران واقعتاً ان کے لیے اگر وہ تھریٹ تھی تو اب ایران زیادہ بڑی تھریٹ ہے، اور اب یہ اس تھریٹ کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. یہ ان کا سب سے بڑا نقصان ہے. پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں جو پردے میں رہنے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں تھوڑا سا بھرم رکھ لو. بھرم قائم تھا، ایران ان کی ہر بات مان رہا تھا، جو بھی پیکٹ یہ کہتے تھے. بلکہ ایران نے پچھلے مذاکرات میں یہ کہا تھا ہم نے جو اوباما کو ڈیل دی تھی ہم اس سے بہتر ڈیل دے دیتے ہیں تمہیں. اور وہ سب نے جو پڑھی ہے جو بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بیٹر ڈیل تھی. لیکن انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیک سٹیپ کیا. ڈیورنگ دا ٹاکس انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا. اب اٹیک کا مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ یہ اسرائیل کا تو اپنا مقصد ہے، اس کا کافی حد تک پورا ہوا ہے. اس نے جو نقصانات کرنے تھے اس نے کیے ہیں، مزید کرے تو اور خوش ہو جائے گا. لیکن امریکہ کا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. امریکہ کو ہمیشہ سے پہلے برٹش کو بھی تھا، اس کے بعد امریکہ کو رہا وہ انٹرسٹ ایران کے آئل میں، اس لیے سینکشنز لگائیں. ان کا انٹرسٹ تھا کہ یہ جو اس وقت کی جو حکومت ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ریجیم اینڈ آل دیٹ اسٹف، یہ چلی جائے اور ان کی پسند کا بندہ آ جائے. جیسے سب جگہ بیٹھے ہوئے، ایجپٹ میں بیٹھا ہوا ہے، سب جگہ کہہ لیجیے جہاں بھی بیٹھے ہوئے، یہ ان کو وہاں کی جو بھی دولت ہے اس کے اندر ان کو ان کا شیئر دیتے رہے، یا اس کو سمجھے کہ یہ اپنی مرضی سے اس کو چلائیں. اور جیسا پہلے کرتے تھے شاہ کے دور میں، جو پہلے شاہ تھا، تب آپ سوچیں کہ ایران میں 38% لٹریسی ریٹ تھا، آج 99% ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے جب امریکہ کی پسند کا بندہ کسی جگہ بیٹھتا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں لٹریسی ریٹ کا کیا حال ہے، کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے پسند کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو عمران خان آئے، 2.5 3 سال بھی نہیں ہوئے، ان کی حکومت ٹوپل کر دی گئی کیونکہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرتے. تو اس وقت یو ایس کو جو نقصانات پہنچے ہیں یہ بہت بڑا نقصان پہنچا. آپ دیکھیے ایک تو ایران سے جو ایک واضح ڈیفیٹ ہوئی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلاؤں گا. اس سے پہلے وہ ایسا نہیں تھا، ایک عام جیسے کھلی ہوئی جگہ تھی، اب جیسے مرضی اس کو چلا رہے تھے. اب اس نے کہا ہے یہ ہمیشہ اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ میری جو ان کی جو ملٹری ہے اس سے کلیئرنس لے کے جائے، جو بھی گزرے گا وہ گزرے گا. باقی چیزوں میں شاید یہ تھوڑا ریورس ہو جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا یہاں سے اب کوئی بغیر اس کے کلیئرنس کے گزرے. نمبر 1 نیٹو میں جو ان کا، آپ سوچیں کہ نیٹو کتنے عرصہ سے ایک اتنی بڑی طاقت کے طور پر سب جگہ ان کے حملے اکٹھے، تباہ و بربادی جو کی ہے انہوں نے دنیا میں اکٹھے کیے. نیٹو ٹوٹ گئی ہے. ٹوٹ گئی سے مطلب یہ کہ واضح اس طرح نہ ٹوٹے، لیکن اس کا زور بالکل ٹوٹ گیا. اس میں سے کچھ لوگ تو بالکل خفا ہو گئے، انہوں نے بالکل اس میں سے انکار کر دیا. پھر اب ان کو اپنی مصیبت کافی پڑ گئی ہے. اور میں حیران ہوں امریکہ کے اس فیصلے پہ کہ نیٹو میں انہوں نے جہاں جہاں اپنی فوجی وہ بیسز بنائی ہوئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں، ایز گلف کو بھی کہتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنی فوجیں تعینات کی. تو پچھلی دفعہ بھی جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے ایک بات بہت آپ کو یاد ہوگا اناؤنس کرتے تھے، ہم کیوں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں اس میں اپنا حصے کا مطلب انٹرسٹ دیتے، پیسہ دیتے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بہت اعتراض کیے تھے. یہ کیسے بھول گئے؟ کیونکہ یہ تھوڑے منی مائنڈیڈ ہیں، بزنس اور یہ سب. انہوں نے یہ بات نہیں سوچی کہ امریکہ اس کے تھرو کنٹرول کرتا تھا، یہ وہاں اپنے فوجی بھیجتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ نیٹو کی ہیلپ کر رہے ہیں. امریکہ نے جہاں بھی اپنی بیسز بنائی ہے اپنی طاقت، اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے بنائی ہے، اپنی ملٹری پاور کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے بنائی ہے. تو نیٹو سے جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ شروع کی تو اور پھر ایسی جنگوں میں جانے شروع ہوئے، تو نیٹو کے مطلب اب حالات اپنے ایسے خراب ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہتے کہ بالکل ہی ڈراسٹک سچویشن میں چلے جائیں. انہوں نے
انکار کیا, جو بھی بہانے بنائے, ورنہ ایسی جنگوں میں وہ جاتے رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہ نیٹو ایسی جنگوں میں پہلے نہیں گئے. تو اب ان کو وہ بھی بڑا سراسر کھلا جواب مل رہا ہے. تو نیٹو ٹوٹی, ادھر سے ان کو یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا پرماننٹ ایران نے قبضہ کا اظہار کر دیا. نمبر 3, دنیا کو صاف نظر آیا کہ ایران ملٹری وائز ایک طرح سے امریکہ کو شکست دے چکا ہے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3-4 چیزوں میں اس نے واضح شکست دی ہے, یعنی اس کی برتری دکھائی دی ہے, چاہے ابھی اس طرح سے پوری ایک وکٹری نہ بنی. تو یہ 3 واضح ہونے کے بعد اب چوتھی پہ کیا اٹک گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ یہ لوگ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے جو یورینیم ہے, جو بھی یہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں 60%, کہتے ہیں ہم اس کو اب نہیں, مطلب پہلے انہوں نے شروع میں کہا ہے ہم 20% تک چلے جائیں گے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہ کسی کو دیں گے, یہ ہمارے پاس رہے گی, تھرڈ پارٹی کو نہیں دیں گے. مجھے تو لگتا ہے یہ 2 دن جا کے جو کوئی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہو سکتا ہے قائل کر رہے ہو کہ آپ ہمارے پاس رکھوا دیں. تو ایران پاگل تو نہیں ہے کسی کے پاس رکھ پائے گا, اپنے ہاتھ سے اگر دے دے گا. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایران اس کے بارے میں سوچے گا کہ ان کو نیوکلیئر ویپن کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آنے والے وقت میں اسی طرح کے حملے ہوتے رہنے ہیں تو ان کو اپنے ڈیفنس کے لیے, اور جس دن ایران نے یہ اعلان کر دیا, اور ایران تھوڑا سا اور مضبوط ہوگا تو یہ اعلان کرے گا, جب یہ اعلان کر دے گا اور جب یہ نیوکلیئر ویپن بنا لے گا, آپ یقین کیجئے مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا, کیونکہ پھر سب یہ سوچیں گے اب اس کے پاس بھی ویپن ہے, یہ اٹیک نہیں کرے گا لیکن دور سے نظر آئے گا کہ باہر کوئی چیز بندی ہوئی ہے, اب اس سے ڈر کے رہو. تو میرا خیال ہے یہ اس کا حل ہوگا. تو اس وقت تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایران میں اس ریجن میں بھی اب لوگ ایران کو ذرا سوچ سمجھ کے دیکھیں گے کہ ایران جتنا خاموش اور دھیما, جیسے آپ کہہ رہے تھے, دھیمی سی لینگویج اور دھیما انداز اور بردبار, یہ وہ بات نہیں ہے. ایران بہت اسٹرانگ ہے, بہت پاورفل ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جتنا شو کرتا ہے اس سے 100 ٹائمز زیادہ اس میں اسٹرینتھ ہے. اور شاید یہی اسٹرینتھ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ بولتے نہیں پھرتے, جیسے خود ہی اپنے ترانے بنا کے, خود ہی اپنی سب کچھ. یہ انڈیا میں بھی آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے. انڈیا اور پاکستان کا جو رول تھا ڈے 1 سے, جو ہونا چاہیے تھا, اگر یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اس ریجن کی خاطر بیٹھتے اور پھر یہ گلف کے ساتھ بات کرتے, پھر ایران کے پاس آتے, امریکہ کے پاس جانے کی بجائے. لیکن ان دونوں نے افسوس اپنے گھروں کا نہیں سوچا. انڈیا میں تقریباً میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے ملین بلین کی وہ ہے آبادی ہے, دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے غالباً. انہوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا اور کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور ایک بندے کا فیصلہ جو ہے اتنے لوگوں کے لیے بہت سی پریشانیوں کا باعث ہے. اور پاکستان میں بھی اسی طرح پاکستانیوں کے لیے نہیں سوچا گیا, بلکہ انہوں نے خود فیصلے کیے, اور ان کو آپس میں بیٹھ کے اپنے ریجن کے لیے فیصلے کرنے چاہیے تھے. چائنا سے پوچھنا چاہیے تھا, چائنا نے ترقی کی ہے, چائنا سے آپ اس کو مشورہ کر سکتے ہیں. ایران سے مشورہ کرتے, جنگ کو بے شک ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے. آپ چڑھائی چڑھنے چلے گئے افغانستان, وہ بھی ایک کیا تھا, چلے اس کو چھوڑتے ہیں. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارا ایز اے ریجن, جو ہماری کنٹریز ہیں یہ والی انڈیا اور پاکستان, انہوں نے سب تو کہہ رہے ہیں پیس قائم کر رہے ہیں, مگر جو جس وقت پہ ڈے 1 سے جیسا سالڈ ایک کریکٹر کے طور پہ ان کو یہ نبھانا چاہیے تھا اپنا رول, ان سب کو قائل کرنا چاہیے تھا کہ بیسس نکلوا دو. یہی کہتے 6 مہینے کے لیے بند کر دو بیسس, تاکہ ایران تم لوگوں پہ حملے نہ کرے. یہی چاہیے تھا نا, یہ بہت ضروری تھا. تو ایران کتنے حملے کر لیتا, اسرائیل پہ کرتا پھر, لیکن یہ سب نہیں کیا گیا. اور اب لیبنان پہ وہ نہیں چاہتے, ایک تو لیبنان پہ وہ حملہ نہیں روکنا چاہتے اسرائیل, اور دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو قبضہ وہ کر چکے ہیں وہ اس پہ سے ریورس ہو جائے. جبکہ ایران اب ڈیمانڈ کر رہا ہے, میرا خیال ہے وقت کے ساتھ جتنی جنگ بڑھے گی, ہر آنے والا دن ایران کو مزید کہہ لیجیے ضدی اور اسٹرانگ, ضدی میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی چیزوں پہ فرم ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کو ایک اسٹبن انداز میں, ایک اسٹرانگ انداز میں اپنے ڈیلنگز جو ہیں وہ کریں گے. اگر ان کے ساتھ کوئی تمیز سے بات کرے گا, نیک نیتی سے کرے گا, تو پولائٹ ہو جائیں گے.